الحمد للہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ والصلاۃ والسلام علی صفوۃ رسلہ وخیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر وفرحوا بالحیاۃ الدنیا وما الحیاۃ الدنیا فی الآخرۃ الا متاع صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم۔ قابل صد تکریم معزز سامعین کرام، قرآن کا ایک انتہائی حکیمانہ پیارا اسلوب ہے۔ ایک طرف کو بیان کر کے اس کے مقابلے کو بیان کرتا ہے۔ کل آپ کے سامنے اہل عقل مند کسے کہا جاتا ہے، کل بھی اس سے پہلے کے درس میں بھی بات ہوئی اور اس کی 9 صفات کا 9 علامتوں کا ذکر کیا تھا۔ پھر ان حق والے لوگوں کے لیے ان کے دنیا اور آخرت کے اعزاز کا بھی ذکر کیا تھا کہ عقل مندوں کا یہ کام ہے تو ان کے لیے دنیا میں بھی عزت، آخرت میں بھی ہمیشہ ہمیشہ والی جنت، ان کے رشتہ دار بھی ان کے ساتھ جنت میں جائیں گے، والدین بھی، بیویاں بھی، اولاد بھی، فرشتے ان کو آ کر اعزازی طور پر سلام پیش کریں گے۔ آج اس کے مقابلے میں چند باتیں کہ بے عقل لوگ کون ہیں، وہی باتیں جو کل آپ نے سنی، ان میں 2-3 اہم باتوں کو اللہ نے دوبارہ ذکر کیا نفی کے انداز میں، اور پھر ساتھ ساتھ فرما دیا بے عقل وہ ہیں جو عہد کی پاسداری نہیں کرتے ہیں، معاہدے کی پاسداری نہیں کرتے ہیں، پکے وعدے کر کے توڑ دیتے ہیں۔ یہ بڑے بے عقل ہیں، یہ معمولی قسم کے نفع کو دیکھ کر دھوکہ کھا گئے، یہ ان کی بے عقلی ہے۔ اور نمبر 2 فرمایا یہ بے عقل ہیں جو عارضی نفع کو دیکھ کر اللہ کے احکام کو توڑتے ہیں، رشتہ داریوں کو توڑ دیتے ہیں، صلہ رحمیوں کو توڑ کے رکھ دیتے ہیں، اور 4 پیسے آ جائے تیسری بات فرمائی یہ فساد اور دنگا مچانے لگ جاتے ہیں، میں تباہی مچا دیتے ہیں۔ فرمایا یہ بڑے بے عقل ہیں۔ پھر کیا ہوگا؟ فرمایا ایسے بے عقلوں کے دنیا میں بھی لعنت، آخرت میں بھی لعنت۔ قرآن کہتا ہے ایک اشکال ہوتا ہے، پھر اللہ نے فوراً اشکال کا جواب دیا ہے کہ ہم تو بڑے بڑے لوگوں کو دیکھتے ہیں جو یہ وعدے توڑتے رہتے ہیں، سارا دھندا کرتے رہتے ہیں، لیکن بڑے پیسے میں کھیلتے ہیں، لعنت کیسی ہوئی ہے؟ اللہ نے فرمایا رزق کا وسیع ہونا، کم ہونا، یہ میری الگ حکمت ہے، باقی کسی کا لعنتی ہونا یہ الگ حکمت ہے۔ وہ تو میرا ایک حکیمانہ انداز ہے، میں کسی کو وسیع روزی دے دیتا ہوں، کسی کو کم، بطور امتحان کے، وہ ایک الگ طریقہ ہے۔ باقی دنیا میں جتنے بھی تم جمع کر لو، اگر آخرت نہ بنا سکے، یہ فرمایا معمولی گھٹیا سودا ہے، اس پہ دھوکہ مت کھاؤ۔ لفظی ترجمہ سماعت فرمائے۔ پہلی بات ذکر کی، کل آپ نے 9 صفات کا کل بھی پرسوں کے درس میں سنا تھا، آج اللہ نے فرمایا والذین، اور وہ لوگ ینقضون جو توڑ دیتے ہیں عہد اللہ کے عہد کو، من بعد میثاقہ، اس کے پختہ کر دینے کے بعد، پکے وعدے کیے توڑ دیتے ہیں۔
اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ وَيَقْطَعُ نمبر 2 فرمایا یہ تو کاٹ دیتے ہیں ماں ان حقوق کو امر اللہ اللہ نے حکم دیا بھی ان کے بارے میں ان یوصل جوڑ دینے کا، لیکن یہ اس کو توڑ دیتے ہیں۔ نمبر 3 فرمایا یہ وہ لوگ ہیں یفسدون فساد برپا کرتے ہیں فی الارض زمین میں۔ 3 علامتیں بتا دیں بڑی موٹی، مومنوں کی 9 بتائی تھیں۔ فرمایا اولئک یہی صفات والے لوگ ہیں جن میں یہ 3 باتیں علامتیں ہوں، لہم ان کے لیے اللعنہ لعنت ہے، وَلَهُمْ اور ان کے لیے ہے سوء الدار آخرت کا گھر بڑا برا جہنم، دنیا میں بھی لعنت ادھر۔ آگے اللہ نے اپنا ضابطہ بیان فرمایا اللہ یبسط اللہ پھیلا دیتا ہے وسیع کر دیتا ہے الرزق رزق کو لمن یشاء جس کے لیے چاہے، وَيَقْدِرُ اور وہ تنگ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہے، اس کی کوئی اپنی حکمت ہے۔ وَفَرِحُوا اور بے عقل لوگ اترانے لگ جاتے ہیں بالحیات الدنیا دنیا کی زندگی پر، 4 پیسے آ گئے تو وہ اترانے لگ جاتے ہیں، لیکن فرمایا سنو یہ دنیا کی زندگی جتنی بھی ملے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا اور نہیں ہے یہ دنیا کی زندگی فی الآخرت آخرت کے مقابلے میں الا متاع مگر تھوڑا سا عارضی نفع، متاع تھوڑا سا عارضی نفع ہے۔ یہ وہ حدیث سے حل کریں گے کہ کتنا عارضی ہے۔ اللہ کل آپ نے کل بھی پرسوں کل بلکہ درس لمبا بھی ہو گیا تھا، آپ نے سنا تھا کہ اللہ نے عقل والوں کو بیان کیا کہ عقل والے وہ ہیں جو دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کو سنواریں، عقل والے وہ ہیں جو اپنے رب کو پہچانیں اور رب کے احکام کو پورا کریں۔ وہ تفصیل آپ نے سنی تھی کہ وہ لوگ وعدے پورا کرتے ہیں، وہ لوگ عہد کو میثاق کو توڑتے نہیں ہیں، اور وہ پہلے 2 دن درس میں انہی 2 باتوں پر بات ہوئی۔ نبی نے وعدہ کر کے کوئی وعدہ کافروں کے ساتھ بھی نہیں توڑا، حالات جیسے آئے نبی نے کہا میں وعدہ توڑنے والا نہیں، وعدہ پورا کر کے دکھاؤں گا، عہد پورا کر کے دکھاؤں گا۔ اور فرمایا تیسری بات وہ فرما دی تھی آپ نے سنا کہ وہ لوگ جو اللہ نے جن چیزوں کے جوڑنے کا حکم دیا صلہ رحمی رشتہ داری حقوق کو وہ جوڑتے ہیں۔ نمبر 4 فرمایا کہ وہ اللہ کے احسانوں کو دیکھ کر ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں مجھ سے اللہ کی نافرمانی نہ ہو جائے۔ نمبر 5 فرما دیا کہ وہ آخرت کے برے حساب سے ڈرتے رہتے ہیں۔ نمبر 6 فرما دیا ہے کہ وہ صبر کرتے اپنے آپ کو نیکی پہ کنٹرول کرتے رہتے ہیں، برائیوں سے اپنے آپ کو کنٹرول کرتے ہیں۔ اور فرمایا اقاموا الصلاۃ وہ اپنے رب کی بندگی کرتے ہوئے نماز کا حق ادا کرتے ہیں، اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے وہ خوب خرچ کرتے ہیں۔ فرمایا اور بریائی کا بدلہ بریائی سے نہیں بلائی سے دے دیتے ہیں، بریائی کو بلائی سے ٹال دیتے ہیں۔ فرمایا ان لوگوں کے لیے ہمیشہ اچھا انجام، اچھا گھر، ہمیشہ ہمیشہ والی جنت ان کے لیے بھی۔ ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم ان کے آباء و اجداد جو ایمان والے وہ بھی ان کے ساتھ جائیں گے، ان کی وہ بیویاں بھی ایمان والی ہوں گی ان کے ساتھ جائیں گی، ان کی اولاد بھی ایمان والی ہوگی۔ والصلاح جو صلاحیت والے ہوں، ایمان صلاحیت ہونی ضروری ہے، مشرک نہیں جا سکتا ہے جنت میں۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ تو یہ عقل والوں کی صفات کا ذکر کیا، علامات کا۔ آج اس کے مقابلے میں ذکر کیا، قرآن کا یہ عجیب اسلوب ہے، فوراً اس کے مقابلے میں 3 باتیں ذکر کی ہیں۔ نمبر 1 فرما دیا والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ اور وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو پکا کر کے پھر توڑ دیتے ہیں۔ فرمایا یہ بڑے بے عقل ہیں، اللہ کے نام پر وعدے کرتے ہیں، عہد کرتے ہیں، توڑ دیتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے دے۔ اس وقت نیچے سے لے کر اوپر تک، اوپر سے بھی اوپر تک، میری بات سمجھ آئی ہے؟
نیچے سے لے کر اوپر تک حکمرانوں تک، اوپر حکمرانوں سے بڑے حکمرانوں تک یہی بدمعاشی چل رہی ہے۔ وقتی وعدہ بعد میں غداری، وقتی وعدہ بعد میں غداری۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اور صرف مفاد آتا ہے تو عہد، مفاد نکل جائے غداری۔ اسلام نے کہا یہ بے عقلی ہے۔ اللہ کے نام کے اوپر عہد کر کے، پکے وعدے کر کے، کافر بھی کافر، مسلمان یہ کام کرتے ہیں۔ اور کہتے ہیں بھائی یہ وعدہ کیا تھا؟ یہ تو ویسے ٹرکانے کے لیے کیا تھا۔ تو اللہ کے نام پر وعدے ٹرکائے گا، اللہ تیری گرفت کرے گا۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے جو میرا نام استعمال کر کے چند ایک پیسے لے لے، چند مفاد لے لے، یا قیدے میں ٹرکاتا تھا اللہ کے نام پر عہد کر کے، اللہ کہتے ہیں اس نے، ظالم نے میرے نام کی توہین کر دی ہے، میری توہین کر دی ہے۔ اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ فرمایا اس کو سکون والی زندگی نہیں ملے گی، مال آ جائے گا، سکون نہیں آئے گا۔ تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بات فرمائی، وعدے کر کے توڑنا یہ منافق کی علامت ہوتی ہے، مومن کی علامت نہیں ہے۔ اور والمنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق تو جہنم کے نچلے طبقے میں جائے گا۔ یہ ڈبل گیم کھیلتا تھا، اللہ کے نام پر عہد بھی کر کے، اگلوں سے مفاد لے کر، الٹا ان کو دھوکے میں رکھ کر، اللہ کا نام بھی غلط استعمال کیا، اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھی دھوکہ کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے دے۔ دوسری بات فرما دی، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، جن جن چیزوں کے اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا یہ اس کو توڑتے رہتے ہیں۔ اللہ نے بہت سارے رشتہ داریوں کا کل پرسوں آپ کے سامنے تفصیل آئی، رشتہ داری کو جوڑو، توڑو نہیں۔ تنبیہ کی جا سکتی ہے، کسی رشتہ دار میں دینی غلطی ہے اس پہ تنبیہ کر سکتے ہیں کہ بھائی تیری اس غلطی کی وجہ سے تیرے اس کام میں ہم شریک نہیں ہیں، تیرے ساتھ ہم ناراض ہیں۔ دین کی وجہ سے ناراضگی 3 دن سے بھی زائد جا سکتی ہے۔ دنیا کی چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے فرمایا 3 دن سے زائد منہ موڑنا، رشتہ داروں کے حقوق تلف کرنا، رشتہ داروں کو ادب و احترام نہ دینا، فرمایا یہ ناجائز، یہ بے عقل اور جہنمی لوگوں کا کام ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ فرمایا یہ کام جائز نہیں۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، فرمایا یہ منافق اور بے عقل اور جہنمی لوگوں کا کام ہوتا ہے، جن جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا یہ توڑ کے رکھ دیتا ہے۔ جاؤ جی دفع ہو جائے، میں کیا کروں، میں اس کا محتاج تو نہیں ہوں، میں اس کا کوئی کھاتا، اس کے گھر سے کھاتا ہوں، بالکل کھاتا تو اپنے گھر سے ہے، لیکن کھلانے والے رب نے کہا ہے کہ لحاظ رکھ ان رشتوں کا۔ کھلاتا تو رب ہے، وہ کہتا ہے لحاظ رکھ، تو کہتا ہے میں اپنے گھر سے کھاتا ہوں، تو اپنے گھر سے بھی نہیں کھلاتا، اللہ کھلا رہا ہوتا ہے، تجھے غلط فہمی ہے، یہی تیرے اندر شیطان گھسا ہوا ہے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے دے۔ اور رشتہ داریوں کا لحاظ نہیں رکھتے ہیں، پھر ان کے حقوق تلف کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں رشتہ داری کے حقوق کے لیے نبی نے کافر کا بھی لحاظ رکھا ہے۔ یہ بات، کافر بھی رشتہ دار آ گئے، نبی نے فرمایا کوئی بات نہیں ہے، لحاظ ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زوجہ محترمہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بہن ہے، ابو سفیان کی بیٹی ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے۔ بہت پہلے اسلام لائی تھی، ہجرت کر کے حبشہ بھی گئی تھی، حبشہ کے بعد ہجرت کر کے یہ مدینہ بھی آئی ہے، اور اس کا نکاح حبشہ ہی کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا تھا۔ اس کا مہر ادا کرنے والا حبشہ کا بادشاہ تھا، بڑا عظیم آدمی تھا، اس کا میں نے چند عرصہ پہلے ذکر کیا تھا کافی تفصیل سے کہ اس کا نبی نے غائبانہ جنازہ پڑھا تھا۔ یہ وہ واحد شخصیت ہے کمال والا جس کی خصوصیت ہے غائبانہ جنازہ پڑھنے کی، باقی ہم نے ایسے
وہ کر دیا۔ نبی نے اس کے علاوہ بڑے بڑے صحابہ فوت ہوئے، کسی کا غائبانہ نہیں پڑھا۔ اپنی بیٹی فوت ہوئی، نبی بدر میں تھا، غائبانہ نہیں پڑھا ہے۔ اس کا کمال تھا، یہ بڑا کمال کا آدمی تھا، اسلام کا مدافع، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زبردست عاشق، اور تڑپتا تھا کہ میں ہجرت کر کے نبی کے قدموں میں جاؤں۔ نبی نے فرمایا نہیں آنا، وہیں رہو۔ نبی کا حکم ماننے کی وجہ سے اس کو صحابی ہونے کا شرف بھی ملا، اور صحابی سے بڑھ کر واحد شخصیت جس کا نبی نے غائبانہ جنازہ صحابہ کو لے کر کہا، فرمایا آؤ میدان میں، عظیم صحابی فوت ہو گیا حبشہ میں، اسحمہ رضی اللہ تعالیٰ کو جنازہ پڑھتے ہیں۔ یہ اس کی خصوصیت تھی، بڑا مدافع تھا۔ اسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ام حبیبہ کا مار اس نے ادا کیا، بڑا مار کیا تھا۔ اس وقت لوگ بڑے حیران ہوئے تھے، لیکن بادشاہ تھا، بادشاہ تو دے سکتا ہے، کہتا ہے نبی کی طرف سے میں مار ادا کرتا ہوں۔ بڑا عظیم آدمی تھا۔ تو ام حبیبہ کی بات کر رہا تھا۔ ام حبیبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صلح حدیبیہ ہوئی ہے، کل میں نے صلح حدیبیہ کا ذکر کیا، پرسوں کیا تھا، پرسوں ترسوں۔ حدیبیہ کی صلح میں نبی نے معاہدہ کر دیا تھا کافروں کے ساتھ، جنگ بندی کا، اور معاہدے میں یہ بات بھی آ گئی ہے، معاہدے میں یہ شک تھی، یہاں کا مسلمان آپ ہمارے پاس آپ کا قیدی ہیں، بہت سارے مسلمان مرد عورتیں، ان کو پتہ چل گیا قریب حدیبیہ میں مسلمان ہمارے آ گئے ہیں، وہ نکل کر آپ کے ساتھ جانا چاہیں، آپ کوئی مسلمان اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتے ہیں۔ نبی نے فرمایا ٹھیک ہے، معاہدہ مانتا ہوں۔ اور اسی معاہدے کے اوپر، ابھی معاہدے کے اوپر دستخط بھی نہیں ہو پائے تھے کہ حضرت ابو جندل بیڑیوں میں جکڑا ہوا پہنچ گیا تھا، اور اسی کا باپ سہیل بن عمر صلح حدیبیہ کے اوپر شرائط طے کر رہا تھا۔ اس نے کہا بیٹا واپس کرو، نہیں تو میں صلح ہی نہیں کرتا ہوں۔ نبی نے فرمایا میں نے کہہ دیا زبان سے، میرا معاہدہ بندہ واپس کروں گا، میں واپس کرتا ہوں۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ابھی ہم نے دستخط بھی نہیں کیا، ہم اپنے قیدی کو ایسے کر۔ نبی نے فرمایا نبی معاہدہ توڑنے والا نہیں ہوتا ہے، یا نہ نبی کی امتی توڑتے معاہدہ کر کے، ہم نے اللہ کا حکم پورا کرنا، اللہ نے اس کا فیصلہ حل کرنا، اور اللہ نے حل کیا، میں نے تفصیل بتائی تھی۔ تو اب صلح حدیبیہ ہو گئی ہے۔ صلح حدیبیہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے۔ بعد میں ایک مسئلہ پیدا ہو گیا، ابو سفیان آ گیا بڑے قافلے کے ساتھ، مکہ کا لیڈر تھا، سمجھ چکا تھا نبی آخر زمان سچا، معاہدے کے بعد بھی، پھر اس نے وہ ضد چھوڑ دی تھی، لیکن آتے 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 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آیا، وفد لے کر آیا تھا، اور وفد آنے جانے والوں کا لحاظ کیا جاتا ہے تمام حکومتوں میں، اسلامی حکومتیں، غیر اسلامی حکومتیں، سب میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تھے، سیدھا اپنی بیٹی کے گھر چلا گیا کہ میری بیٹی ہے ام حبیبہ، اس کے بعد جاتا ہوں پانی شانی پیوں گا، اس کے بعد مغرب کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتا ہوں۔ نبی مغرب کی نماز پڑھا رہے تھے، اللہ، نماز پڑھا کر نبی اپنے درس میں لگے۔ ام حبیبہ کے ہاں ابو سفیان آیا، ام حبیبہ نے اس کو اٹھ کر خوش آمدید، ٹھیک ہے جی ابو جی آپ آ گئے، لیکن پہلا کام یہ کیا، جس چھوٹی سی چرپائی پر بستر تھا، بستر ام حبیبہ نے لپیٹ دیا۔ ابو سفیان بہت تیز دماغ آدمی تھا، اس نے فوراً کھڑے ہو کر حیران ہو کر کہنے لگا بیٹی ایک سوال کا جواب دے دو، یہ بستر لپیٹا کیوں ہے؟ دو باتیں ہیں، یا تو گھر کا بستر ہوتا ہے نا، مہمان کے قابل نہیں ہے اس لیے لپیٹ دیا جاتا ہے، پرانا بستر بچے استعمال کریں، لیکن نبی کے گھر میں تو بچہ کوئی بھی نہیں تھا اس وقت، تو یا تو بستر اس لیے لپیٹا کہ یہ مہمان کے قابل نہیں تھا، لپیٹ دیا، یا پھر بستر اس لیے لپیٹا مہمان بستر کے قابل نہیں ہے۔ بیٹی سچ بتا۔ بیٹی نے کہا ابو جی سچ کہتی، تو میرا باپ ہے، میرے نبی کا دین ہے، میرے نبی کا دین کہتا ہے لحاظ رکھو، باپ کا بھی لحاظ رکھو، ماں کا بھی لحاظ رکھو، کافر ہے لحاظ رکھو ابو جی، اس لیے آپ کا لحاظ رکھتی ہوں، آپ کا ادب کروں گی، احترام کروں گی، لیکن بستر لپیٹا سچ بتاؤں اس لیے لپیٹا آپ بستر کے قابل نہیں تھے، باپ ہونا اپنی جگہ ہے، ادب کروں گی، آپ کے پانی پلاؤں گی، کھانا کھلاؤں گی، پاؤں دباؤں گی، مجھے شریعت نے حکم دیا،
میرے نبی نے حکم دیا، لیکن آپ بستر کے قابل نہیں، اس بستر میں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، اس بستر کے اوپر نبی موجود ہو، اس بستر کو میں کسی کافر اور مشرک کے حوالے نہیں کر سکتی ہوں۔ مشرک اور کافر پلید ہوتا ہے، انما المشرکون نجس۔ تو کلمہ پڑھ کر اپنے اندر کے اس نجاست کو پاک کر دے، بستر بھی آپ کا، ہم بھی آپ کے ہیں۔ ابو سفیان نے کہا بیٹی عجیب بات کہہ دی ہے، تو حبشہ گئی ہے، تیرا دماغ کچھ ادھر ادھر ہو گیا ہے۔ اس نے کہا ابو جی دماغ ادھر ادھر نہیں ہوا، دماغ سیدھے رخ پہ گیا، اب فیصلے صحیح کرے گا۔ پھر ابو سفیان بیٹھ گیا، سمجھدار تھا۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو پانی دیا، کھانا دیا، پاؤں گرد و غبار تھی دلائے ہیں، اس کے تیل لگایا، گرد و غبار میں آپ آئے ہیں، مالش کی۔ کہتی بیچی کام اتنا اچھا لیکن بستر کے قابل مجھے نہیں سمجھا۔ فرمایا یہ سچ کہا ہے، بس بات یہی ہے۔ اور یہ کیوں کرتی؟ فرمایا میرا دین ادب و احترام کا کہتا ہے، میرا دین کافر باپ کے سکا بھی لحاظ کہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ابو سفیان نے کہا خدا کی قسم رب کا دین سچا ہے، محمد کا دین سچا۔ اب مجھے سمجھ آ گئی ہے، لیکن ابھی میں لیڈری میں ہوں نا، لیڈری بھی بڑی عجیب چیز ہوتی ہے، یہ بندے کو نیچے جلدی آنے نہیں دیتی ہے۔ بعد میں ماشاءاللہ اس کے دماغ میں باتیں آ گئی تھیں، اسی لیے اس کے بعد جنگ اس نے کوئی بھی نہیں کی، بلکہ الٹا صلح کراتے کراتے آخر میں مسلمان ہی ہو گیا اور فتح مکہ میں نبی کے ساتھ چلا گیا، معاہدہ کرا گیا۔ تو اسلام یہ کہتا ہے کہ رشتہ داروں کے حقوق کا لحاظ رکھو، جوڑے رکھو، توڑو نہیں، جتنا ہو سکے۔ دین کے خلاف بات ہو توڑ سکتے ہیں، اگر دین کے خلاف نہیں تو کوئی بات نہیں، لیکن ہم دین کے خلاف ہو تو ان کے ساتھ ہوتے ہیں، ناچ گانے میں، اچھل کود میں ہم ساتھ ہوتے ہیں۔ لیکن میری ایک چاہت نہیں مانی شریعت کے خلاف، کیوں نہیں مانی؟ میں اس کو سلامی نہیں کرتا ہوں، او بھائی تیری چاہت شریعت کے خلاف تھی، میں نے نہیں مانی ہے، تو اپنی جگہ میں اپنی جگہ، نہ ماننا تو کیا ہو گیا ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ میں نے 2-4 دن پہلے کہہ دیا تھا، چچا ہے باپ کی مانند ہوتا ہے، العم سن و ابی، لیکن ایک صاحب سے یہی سنا تھا، وہ چچے کو تول تول کر گلیاں دے رہا۔ میں نے کہا آپ کا چچا کہتا ہے ایسے چچا جائے واڑ میں جائے جہنم میں، میں نے 1000 روپیہ مانگا، اس نے نہیں دیا۔ اچھا 1000 تجھے دے دیتا تو تیرا کام ہو گیا تھا، چچا تھا، 1000 تجھے نہیں دیا، چچا ختم ہو گیا۔ اسلام کہتا ہے یہ باتیں نہ کر، مفاد پرستی نہ کر، غرض پرستی نہ کر، اسلام کا لحاظ ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا ایسا طبقہ یفسدون فی الارض، یہ 4 پیسے آ جائیں زمین میں فساد برپا کر دیتا ہے۔ فساد یفسدون افسد، یفسد افساد اصلاح کی ضد ہے۔ اصلاح اخلاق میں، اعمال میں، کردار میں اچھائی کا نام ہے، اور فساد اس کے مقابلے میں ظلم کا نام ہے، بے اعتدالی کا نام ہے۔ فرمایا یہ لوگ 4 پیسے آ جائیں بے اعتدال ہو جاتے ہیں، کسی کا لحاظ نہیں، اعتدال سے نکل کر بے اعتدالی میں بندہ آ جائے، اس کے اخلاق تباہ، اس کا کردار تباہ، عبادات تباہ، اور ساری چیزیں تباہ ہو جاتی ہیں، یہ ظلم کے راستے کھول دیتا ہے۔ فرمایا یہ لوگ جہنم والے، اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار، ان کے لیے دنیا میں بھی لعنت، آخرت میں بھی بڑا برا گھر جہنم میں۔ اور لعنت کا معنی یہ ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دور ہونا، ابعد من الرحمہ۔ اور فرمایا دنیا میں بھی ان کے اوپر لعنت، وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا، قرآن نے دوسری جگہ کہا ان کے پیچھے لگی رہے گی لعنت، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، اللہ محفوظ فرمائے۔ لیکن ایک سوال پیدا ہوتا تھا، اللہ نے اس کا جواب دیا کہ جناب بہت سارے لوگ وعدے توڑتے ہیں، عہد توڑتے ہیں، رشتہ داریاں توڑتے ہیں، پیسوں میں ناچتے ہیں، پیسے تو ان کے پاس بہت زیادہ ہیں، آج کل بھی ہیں بڑے بڑے پیسے، تو اگر اللہ نے ان پہ لعنت کی تو پیسے کیسے آ گئے ان پر؟ اللہ نے فرمایا لعنت اور طریقہ ہے رحمت سے دور ہونا، رحمت سے دور ہو گیا تو دنیا کا سکون تباہ، دنیا کا سکون تباہ، چین تباہ، آخرت کے عذاب ہیں اس کے لیے۔ اور مال کا زیادہ ہونا یا کم ہونا یہ اللہ کی الگ ایک حکمت ہے، وہ کسی کو مال زیادہ دیتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ مسلمانوں کو دے، اپنے ماننے والوں کو دو، ماننے والوں کے لیے بھی 2 انداز ہیں، کسی کے لیے زیادہ وسعت کے دروازے کھول کر آزماتا ہے، بندے میں غرور کتنا، تکبر کتنا، بدمعاشی کتنی آتی ہے،
اور کبھی کسی مسلمان کو تنگ کر کے وہ آزماتا ہے، روزی تنگ کہ صبر کتنا کرتا ہے، قناعت کتنا کرتا ہے، اللہ کا شکر اور اللہ کی اطاعت کتنی کرتا ہے۔ فرمایا یہ اس کے الگ ضابطے ہیں۔ اور کافر بھی ضروری نہیں ہے، ہر کافر کے لیے جس کو لعنت ہوتی بھی ہے، لیکن ضروری نہیں کہ وہ اس کے پاس مال زیادہ ہو، وہ اللہ کی حکمت ہوتی۔ کافر کو بعض کافروں کو دیا، بعض کافروں کو نہیں دیا، بعض مسلمانوں کو دیا، بعضوں کو نہیں دیا۔ فرمایا یہ اس کی الگ حکمت ہوتی ہے آزمائش کی۔ وَاللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ، یہ اللہ ہے کسی کے لیے روزی وسیع کر دیتا ہے، کسی کے لیے تنگ کر دیتا ہے۔ اور لیکن کم بخت لوگ ہوتے ہیں، چار پیسے آ جائے وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ دنیا پہ اترانے لگ جاتے ہیں، میری دنیا، میرا مال، میرا پیسہ، میری کوٹیاں، میری کاریں۔ فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ، یہ دنیا کا جتنی بھی ساز و سامان ہے آخرت کے مقابلے میں تھوڑا سا سامان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھائی تمہیں بتاؤں کتنا تھوڑا سامان ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بتاؤ۔ فرمایا آخرت کے مقابلے میں یہ دنیا جتنی کافروں کو دی مسلمانوں کو دی، جتنا سونا ہے، جتنا چاندی ہے، جتنے خزانے، جتنے معدنیات ہیں۔ فرمایا آدم علیہ السلام سے لے کر نبی نے اپنے دور تک کہا آج تک کتنے لوگ پیدا ہوئے، کتنا کھا گئے ہیں، قیامت تک کتنے پیدا ہوں گے، کتنا کھا گئے ہیں۔ فرمایا یہ دنیا ساری کو ایسے سمجھو، آخرت کے مقابلے میں ایسے سمجھنا۔ فرمایا سوئی کو، ایک سوئی پکڑو اور اس کو سمندر میں ڈبو دو، سمندر میں ڈبو کر نکال، سوئی نے سمندر کے پانی میں کمی کتنی کی ہے؟ آئیے کمی۔ فرمایا آج تک اللہ نے جتنے لوگوں کو دیا، اللہ کے پاس جو آخرت کے خزانے، اس کے مقابلے میں یہ ساری دنیا سوئی والے پانی کی اتنی بھی نہیں ہے۔ تو رب صحیح کہتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ، یہ چھوٹا سا عارضی نفع ہے آخرت کے مقابلے میں، اصل آخرت ہے وہ عجیب عجیب محلات جو اللہ نے تیار کیے نیک لوگوں کے لیے۔ فرمایا وہ عظیم ہیں۔ اللہ ہم سب کو اپنی اطاعت کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یا اللہ تو رحمت کے فیصلے فرما، کوتاہیوں کو معاف فرما، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، دونوں جہانوں کی خیر نصیب فرما، شر سے محفوظ فرما، فتنوں سے محفوظ فرما، امن نصیب فرما، سلامتی نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارا یہ بیٹھنا، یہ سننا سنانا اپنی جناب میں قبول فرما۔ اس سننے سنانے کا ایصال ثواب ہمارے اعزاء اقارب قریب اور بعید زمانے میں جتنے فوت ہو چکے ہیں یا اللہ ان کو یہ روحوں کو اس کا ثواب پہنچا دے، ان کی مغفرت فرما دے، اس راستے کی ہم سب کو تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ اس قرآن کی برکت اور رحمت کے طفیل حاضرین مجلس کی نیک مرادیں پوری فرما، نیک ارادوں میں کامیابی نصیب فرما، حلال کی روزی نصیب فرما، حرام سے محفوظ فرما۔ یا اللہ قرآن کا ادب و احترام نصیب فرما، قرآن کے جملہ تقاضے پورے کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ اس قرآن کی برکت کے طفیل حاضرین کی نیک مرادیں پوری فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے، ضرورت مندوں کی ضرورتیں غیب سے پوری فرما دے۔ یا اللہ محتاجوں کی احتیاج براری فرما دے۔ یا اللہ اس قرآن کی برکت اور رحمت کے طفیل مسلمان جہاں کہیں بھی پریشان ہیں اور کفر کے جبر و قہر کا شکار ہے، یا اللہ ان کو اس ظلم سے نجات نصیب فرما۔ یا اللہ مسلمان کو عزت، عظمت، غلبہ، قوت عطا فرما، دشمنوں کی سازشوں کو ناکام فرما دے، اسلام اور اہل اسلام کو غلبہ عطا فرما دے، مرتے وقت ہم سب کو کلمہ ایمان نصیب فرما دے، آخرت میں اس قرآن کی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ وسلم۔